السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان احمد۔ ناظرین، جتنی بھی باتیں کی جا رہی تھیں کہ معیشت جو ہے وہ اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے اور ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی بھی مثبت پیش رفت سامنے نہیں آ رہی، معاہدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو بالآخر وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی خاموشی توڑ دی ہے، اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ وہ عناصر جو کہ ڈیفالٹ ہونے کی بات کرتے ہیں اور تاریخیں دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا یا فلاں تاریخ کو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، ڈیفالٹ ملک نہیں ہونے جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو نقصان ہونا تھا ہو گیا ہے، اب ہم اصلاحات لے کر آ رہے ہیں، نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ متعارف کروا رہے ہیں، اور جو جس طرح سے بھی ہمارے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو دوسرے ممالک ایسی کوئی بات کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ایم ڈی آئی ایم ایف کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ اب ضرورت کس امر کی ہے کہ اپنی برآمدات کو بہتر کیا جائے، درآمدات میں اضافہ کیا جائے، ساتھ ساتھ جتنے بھی ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ ہمارے جو سرمایہ کار ہیں، چاہے وہ غیر ملکی سرمایہ کار ہیں، جو پاکستان میں سرمایہ کار موجود ہیں، وہ سرمایہ لگائیں اپنا، نہ کہ پیسے کو ہولڈ کر لیں، بلکہ وہ سرمایہ لگائیں اور نئے سے نئے جو آئیڈیاز ہیں وہ متعارف کروائے جائیں۔ اس حوالے سے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے وہ تمام شرائط تو پوری کر دی گئی ہیں، لیکن جو کوئی بھی تکنیکی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہو رہا، بلکہ اب 9 جون کو بجٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس بجٹ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہی ہم بجٹ لے کر آ رہے ہیں، ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قومی اثاثے موجود ہیں اور ان اثاثوں میں مزید اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آئیڈیاز کی بات اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں وہ آئیڈیاز کون سی ہیں اور ان پر کتنا کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، ان پر کتنا کے عمل درآمد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ جب پی ڈی ایم کا اتحاد بنا تھا اور یہ حکومت میں آئے تھے تو ان کی طرف سے تب ایک ہی نعرہ تھا، مہنگائی کا نعرہ تھا کہ جی مہنگائی بڑی کر دی گئی ہے اور جی مہنگائی جو ہے اب غریب آدمی کے لیے جینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی اور 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تو مہنگائی میں بتدریج اضافہ ہوا ہے، مہنگائی کم ہونے کی بجائے بڑھی ہے، اور جب بھی سوال کیا جاتا تھا کہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے، کیوں اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، تو کہا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے ہمیں مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن میرے خیال میں حکومت کو اب بجٹ پیش کرنا ہے اور اس بجٹ میں عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے، جس کے اندر خاص طور پر بجلی کے نرخوں کے اوپر لوگوں کو سبسڈی دی جانی چاہیے، گیس کے اوپر لوگوں کو سبسڈی دی جانی چاہیے، اب آٹا دیکھیں کتنا مہنگا ہو گیا ہے، تو اس طرح کے اقدامات حکومت کو اٹھانے چاہیے جن سے تقریباً کچھ ریلیف کی صورت نظر آئے۔ وزیر خزانہ عائشہ گوش پاشا صاحبہ کی طرف سے یہ کہا گیا، وزیر مملکت خزانہ جو ہیں عائشہ گوش پاشا صاحبہ، ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ٹیکس فری بجٹ نہیں ہوگا، یعنی کہ عوام پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ بھی ابھی ڈالا جائے گا۔ ناظرین، جس طرح کا سیاسی عدم استحکام اس وقت ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اور جس طرح سے ایک نئی پارٹی بھی معرض وجود میں آ رہی ہے، جہانگیر ترین صاحب ایک نئی پارٹی کو بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو سیاسی عدم استحکام کو کچھ حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی طور پر جب استحکام آ جائے گا تو ظاہری بات ہے جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی ہمارے ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، آئی ایم ایف بھی ایک گہری نظر رکھ رہا ہے ہمارے ملک پر کہ کیا حالات اس ملک کے چل رہے ہیں، اور جس طرح سے اب الیکشن ایئر بھی ہے اور بعض جو دوست ہیں، بعض جو تجزیہ کار ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوتے تو نظر نہیں آ رہے، جس طرح کی سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے اور جس طرح سے ہم جا رہے ہیں، جس سمت کی طرف حکومت اور ملک اس وقت جا رہا ہے، تو اس میں الیکشن ہوتے تو نظر نہیں آ رہے۔ لیکن بہرحال حکومت پھر بھی کہہ رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے اور تمام ملک میں ایک ہی روز عام انتخابات ہوں گے، تو انتخابات بہت ضروری ہیں سیاسی استحکام کے لیے۔ الیکشن ہوں، الیکشن کے بعد جو بھی حکومت میں آتا ہے، ظاہری بات ہے وہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئے گا، اور 5 سال کے اندر وہ کیا کچھ کریں گے، تمام جو اصلاحات ہوں گی، جو ان کی پالیسیز ہوں گی اور جو آئیڈیاز لے کر وہ آئیں گے، پھر ہی ملک کسی ٹریک کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ ادروائز سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں، یا وہ سرمایہ کار جو اس وقت ملک میں بھی موجود ہیں، وہ ویٹ اینڈ واچ کی سچویشن میں ہے، سرمایہ لگانا کوئی بھی نہیں چاہ رہا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ میں روزمرہ کی اشیاء کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا، اس حوالے سے بھی تجویز پیش کی گئی ہے۔ جو ڈبہ بند دودھ ہے، امپورٹڈ ملک ہے، اس کے اوپر بھی ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ اس طرح ہی ڈبے میں بند جو گوشت آتا ہے، مچھلی کا گوشت آتا ہے، اس کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے۔ لیکن جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، جیسے صابن، ٹوتھ برش ہو گیا، پیسٹ ہو گیا،
और इससे रिलेटेड रोज़मर्रा की जो घरेलू अशियाँ हैं इन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस हवाले से इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत इस पर जो टैक्स है 18% है उसको ही रहने देगी, उसके अंदर इजाफा नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वाटर ट्रेड पे काम शुरू किया गया है। कई सालों से वाटर ट्रेड का सिलसिला जारी था, लेकिन अब बाकायदा इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। वजारत तिजारत की तरफ से अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वाटर ट्रेड है क्या? वाटर तिजारत का मतलब ही है कि आप रकूम के अंदर तिजारत नहीं कर रहे होते, आप माल से माल के ज़रिए ही तिजारत कर रहे होते हैं। यानी कि हम यहाँ से माल भेजेंगे दूसरे मुल्कों में और वहाँ से भी माल की सूरत में ही दरामदात और बरामदात का सिलसिला जारी रहेगा। और जो 3 ममालिक हैं जिनके साथ इस बॉर्डर ट्रेड का जो आगाज़ हुकूमत कर रही है उसमें ईरान, अफ़गानिस्तान और रूस शामिल हैं। इस वक्त फ़ैसला ले रही है, ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ये फ़ैसला ले रही है जब हमारी मुआशी सूरत हाल इस वक्त नहायत ख़राब है, और इस हवाले से एक अच्छा फ़ैसला है कि मुल्क में डॉलर मौजूद नहीं है तो हम बॉर्डर ट्रेड के ज़रिए तिजारत करें, हमारे बरामदात में इससे इजाफा होगा और मुल्क में कुछ बेहतरी के आसार जो हैं वो बेहतरी की तरफ ये मुल्क हमारा जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ बजट भी पेश होने जा रहा है और अब देखते हैं कि 9 जून को किस तरह का बजट पेश किया जाता है और उस बजट में आम आदमी के लिए क्या कुछ होगा, कुछ रिलीफ होगा या मज़ीद टैक्सों का बोझ होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।